کیا ٹرمپ دوبارہ صدارتی انتخابات لڑیں گے 4 سال بعد؟ اور یہ سوال کیوں پیدا ہوا، ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں ہوں منور مرزا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئٹم کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ کل ہم نے اپنے تجزیے میں بتایا تھا کہ سابق صدر ٹرمپ کی دوسری بار امپیچمنٹ ہو رہی ہے، اور امکانات ہیں کہ یہ منڈے تک جائے، لیکن یہ کل ہی یعنی فرائیڈے کی رات کو ہی یہ امپیچمنٹ کا جو پروسیس تھا یہ ختم ہو گیا، اور سابق صدر ٹرمپ جو تھے وہ کامیاب رہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کو جو ان کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی کی تحریک لائی تھی وہ ناکام ہوئی، اور سینٹ میں وہ 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی، اور اس طرح اسے شکست ہوئی۔ تو یہ پہلی شکست ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کو دیکھنی پڑ رہی ہے صدارتی انتخابات کے بعد، اور یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ فوری بھی ہیں اور اس کے اثرات دور رس بھی ہیں۔ ہم نے تفصیل سے آپ کو کل بتایا تھا کہ سابق صدر ٹرمپ کو جو یہ دوسری بار امپیچمنٹ ہے، یہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اور خیال یہ ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کو اگلی بار الیکشن لڑنے سے روکے، یعنی صدارتی انتخابات لڑنے سے روکے، تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس بات کے لیے آزاد ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اگلی بار جب صدارتی انتخابات ہوں امریکہ میں تو وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ سینٹ میں جو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی وہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ پوری نہیں کر سکی۔ ریپبلکن پارٹی کے جو ووٹس تھے یا ریپبلکن پارٹی کے جو ممبرز تھے وہ بالکل سختی سے اور مضبوطی سے سابق صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ صرف 7 نے بائی پارٹیزن ووٹ دیا، اور وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا بالکل یعنی ایک گمگو کی کیفیت میں انہوں نے دیا، تو جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے جو پبلک سپورٹرز ہیں اور جو سینٹ اور جو کانگریس میں جو سپورٹرز ہیں وہ بالکل انٹیکٹ ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس امپیچمنٹ کی تحریک کو جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے چلائی گئی تھی اس کو بالکل ناکام بنا دیا۔ دوسری بات جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے، جس کا کل بھی ہم نے سرسری ذکر کیا تھا، وہ یہ تھا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف کورٹ میں بھی جایا جا سکتا تھا، سپریم کورٹ میں بھی جایا جا سکتا تھا۔ ان کے اوپر انسائٹمنٹ آف وائلنس کا تھا کہ ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے ایوان جو نمائندگان تھے ان کے اوپر حملہ کیا اور وغیرہ وغیرہ، جو کہ اب یعنی ناکام ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الزام بھی ان کے سے بھی وہ بری ہو گئے۔ وہ جو اتنا شور مچایا گیا تھا امریکہ کے اندر کہ جی ہم شرم سے سر جھک گئے اور صدر ٹرمپ نے کوئی بہت بڑا جرم کیا، تو اس امپیچمنٹ کے ناکام ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو الزامات تھے وہ بھی ایوان میں ہی، ان کی پارلیمان میں ہی، یعنی کانگریس اور سینٹ میں ہی یہ ہو گیا کہ بالکل وہ اسے بری کر دیا، اسے کسی کورٹ میں انہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جمہوریت کا کہ جس کے اندر عوامی نمائندگان کو، کیونکہ امریکہ میں صدر جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ سے آتا ہے ایڈلٹ فرنچائز کے ذریعے، اور تو اقتدار میں آتا ہے وہ اور حکمرانی کرتا ہے، دنیا کا سب سے طاقتور شخصیت بنتا ہے، سیاسی حکمران بنتا ہے، لیکن ساری طاقت جو ہے اس کی وہ لوگوں میں ہوتی ہے۔ کوئی ادارہ جو ہے اس کے اندر امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا کہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اور جو باقی تمام بلز وغیرہ ہیں جو صدر کو پاس کرانے ہوتے ہیں وہ اپنے پارٹی کے ذریعے، اپنے نمائندگان کے ذریعے وہ پاس کرواتے ہیں انہی سینٹ اور کانگریس کے اندر۔ تو کوئی شخص جو ہے ان کے خلاف ایون ڈیموکریٹک پارٹی کا کورٹ میں نہیں گیا، اور بالکل عوام ہی کے نمائندوں نے عوام کے نمائندے کا حساب کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہے۔ تو اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے،
لیکن پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. یعنی جب ہم نے کہا کہ وہ ان الزامات سے بری ہو گئے ہیں وائلنس کے، انسائٹمنٹ آف وائلنس کے، انہوں نے اپنا کیس ان کے لائرز نے بہت اچھی طرح لڑا، اور وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ایک ہم نے بتایا نا کہ خاصا بڑا ڈنٹ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. وہ اس طرح کہ الیکشن تو 4 سال بعد پھر ہوں گے، جمہوریت کا پروسیس تو امریکہ میں اسی طرح چلے گا. تو اب ان کو یہ پوری یعنی موقع ملے گا کہ وہ چاہیں تو پھر اسی پروسیس سے گزر کر اپنے آپ اپنی پاپولیرٹی اور مقبولیت کو ثابت کر کے اپنی پارٹی کے اندر اپنے آپ کو نامزد کرا کے اور پھر وہ صدارتی الیکشن جو ہیں وہ لڑ سکتے ہیں اور لوگوں میں جا سکتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. دوسری بات جو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس تمام پروسیس میں آپ نے دیکھا کہ حالانکہ ڈیموکریٹک پارٹی ہی کے صدر ہیں جو بائیڈن، اور ڈیموکریٹک پارٹی ہی جو تھی وہ ان کے خلاف ساری کارروائی بھی کر رہی تھی امپیچمنٹ کی، سیکنڈ ٹائم کی، پہلی ٹائم بھی انہوں نے کی تھی، لیکن جو بائیڈن نے نہ تو کوئی بیان دیا، نہ کوئی ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا، نہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہے اور سابق صدر ٹرمپ جو ہے اس قسم کے آدمی ہیں اور میں ان کو یہ کر دوں گا، میں ان کو وہ کر دوں گا، اور میں ان کو کوئی ایسی چیز نہیں آئی. اس لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صدر ہوتا ہے امریکہ کا وہ آل پاورفل ہوتا ہے، لیکن وہ کسی ایک پارٹی کا صدر نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو تصور بھی کرتا ہے اور پریکٹیکلی یہ ثابت بھی کرتا ہے، جیسے کہ جو بائیڈن نے بھی کیا، کہ وہ سارے امریکہ کے لوگوں کے صدر ہیں، خواہ وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی کیوں نہ ہوں یا ان کے سپورٹر ہی کیوں نہ ہوں، کچھ بھی ہو، ان کی پارٹی کو شکست ہوئی لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. وہ بالکل ایک نیوٹرل طور پہ دیکھتے رہے کہ ایوان نے کیا کارروائی کی. تو یہ ہماری جیسی جمہوریتوں کے لیے ایک سبق ہے جس کے اندر صدر سے لے کے وزیر اعظم تک اور تمام کابینہ کے وزراء تک سارے کے سارے جو ہیں وہ اگر کسی کے خلاف ہوتے ہیں، یقینی بات ہے وہ اپوزیشن ہی ہوتی ہے، تو وہ سب کے سب اس میں ملوث ہو جاتے تھے، سارے کام چھوڑ کے اپنے ساری چیزیں. دیکھیں اس دوران صدر بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی کا بھی اعلان کیا، وہ چین کے صدر سے بھی ٹیلی فونک بات چیت کی، مڈل ایسٹ کی پالیسی بھی دی، پاکستان کے سے ان کے وزیر خارجہ نے بھی بات کی. اسی طرح کرونا ویکسین کے سلسلے میں انہوں نے بڑی ہیوی ریلیف دی اور دوسرے اقدامات بھی کیے. تارکین کے سلسلے میں جو کی گئی لاز تھیں ان کے اوپر انہوں نے کارروائی کی. لیکن یہ تمام وزراء اپنے اپنے محکموں کے کام کرتے رہے. یہ نہیں کہ انہوں نے سارے کام چھوڑ کر وہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس مہم میں لگ جاتے کہ جی ان کو ہمیں ختم کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. حالانکہ ان کے اوپر بڑے شدید قسم کے الزامات لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے پورا جو امریکی معاشرہ ہے اس کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اس کی روایات کو تلپٹ کر کے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہیں اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کی. تو یہ جیسے کہ ہم نے کہا ہماری جیسی جمہوریتوں کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی اور ہمارے وزراء کے لیے بھی اور تمام ہمارے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے لیے سبق ہے کہ انہیں ایک دفعہ الیکٹ ہونے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد، وزارت سنبھالنے کے بعد اپنے کام کرنا چاہیے. وہ ہے عوام کی بھلائی کے کام، حکومت کی پالیسیوں کو وضع کرنا اور ان کو آگے بڑھانا تاکہ وہ ان کی ڈلیوری نظر آئے، نہ کہ وہ جو ہیں وہ کسی خاص شخص کے پیچھے یا کسی خاص پارٹی کے پیچھے لگ جائیں اور اس کا تیا پاچا کرنے کے چکر میں پڑ جائیں یا اس کو کریں. پھر یہ کہ کورٹس میں جاتے ہیں جہاں پر کورٹس جو ہیں وہ انہی معاملات کے اندر الجھ جاتے ہیں، ہائی پروفائل کیسز لیتے ہیں، سیاسی معاملات کے اوپر ہر وقت ایسا ہے. جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں، ابھی ایک وزیر اعظم کے سلسلے میں ایک کیس آیا جس فنڈنگ، وہ جو لوکل باڈیز کی فنڈنگ کا جو معاملہ تھا اس کے اندر کتنی تلخی ہوئی اور ایک عجیب و غریب قسم کی بحث جو ہے وہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے ججز کے بارے میں سننے میں آ رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابھی ایک اور سینٹ کے اوپر حکومت نے بجائے اس کے کہ یہ ایک وہ قرارداد لاتی اور جو پروسیجر تھے اس کو 2/3 اکثریت کے اور انہیں فالو کرتی، وہ کورٹ میں گئی. اب وہ وہاں پہ بھی بحث مباحثے چل رہے ہیں، وہاں بھی تلخی ہیں، وہاں بھی سیاسی جماعتیں جو آمنے سامنے ہیں. تو حالانکہ جو کام تھے وہ ایوان کے تھے، وہ ایوان نہیں ہونے چاہیے تھے، وہ ایوان میں نہیں ہو رہے، وہ بیانات میں. اور پھر ایک میڈیا ٹرائل کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو چل جاتا ہے، شروع سے پہلے سے چلنا شروع ہوتا ہے، بعد میں چلنا شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ
اس سے حکومتیں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. یقینی بات ہے جو پاور میں ہوتا ہے وہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ اس نے بدنیتی پہ مبنی یہ جو تھے وہ پیش کیے. تو وہ چیزیں جو کہ ترامیم، آئینی ترامیم یا قانونی معاملات ہیں جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، کسی پارٹی کی بھلائی کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں، کسی شخصیت کی بھلائی کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں، یا کسی خاص ایجنڈے کی بھلائی کے لیے تھوڑی کیے جاتے ہیں. یہ تو صرف اور صرف ان تمام کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان سے عوام کو فائدہ پہنچے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل واضح ہو گئی ہے پھر ایک مرتبہ کہ کیسے عوامی نمائندگان اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر بڑی سے بڑی چیز، چاہے وہ ان کا بڑا سا بڑا، آپ یہ کہہ لیں کہ صدر ٹرمپ سے ڈیموکریٹک پارٹی کی جو وہ تھی مقابلہ جو چل رہا تھا وہ ایک دشمنی کی حد سے ذرا سا دور تھا اور بہت ہی شدید تھا. نفرتیں تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جی پورا امریکی معاشرہ ڈیوائیڈ ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے تدبر تھے، ان کے جو ایوان ان کے جو نمائندگان تھے انہوں نے کتنے تدبر تھے، خواہ وہ ریپبلکن پارٹی کے تھے وہ ڈیموکریٹک پارٹی تھے. انہوں نے ایوان سے باہر سے نہیں نکلنے دیا، اس تلخی کو ایوان سے باہر نہیں نکلنے دیا. جو حکمران صدر تھے انہوں نے اس کے اندر دخل اندازی نہیں کی، وزیروں نے کی. ایوان نے اپنا کورس لیا اور فیصلہ سنا دیا. یہی جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جمہوریت کی شان ہے، یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، تو یہ ہوتی ہے جمہوریت کی خوبصورتی. یہ نہیں ہوتی جمہوریت کی خوبصورتی صرف کہ جی آپ کتنے سینکڑوں دن کے دھرنے کر رہے ہیں یا کتنے احتجاج کر رہے ہیں یا کتنے کیا کر رہے ہیں. یہ جمہوریت کی خوبصورتیاں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر جو ان کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں عوام کے، وہ جو ہیں وہ اپنے فرائض کو انجام دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں ذاتی طور پر کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے، ان کی پارٹی کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے. جیسے ڈیموکریٹک پارٹی کو یہ شکست جو ہے یہ بہت خاصی بھاری پڑے گی ماہرین کے مطابق. اس کے اثرات خاصے دور رس ہوں گے اور کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلی بار الیکشن کے لیے کھڑے ہوں گے یا نہیں. یہ کوئی بھی سوچ سکتا ہے اور اس کے جوابات بھی اس کو سامنے بظاہر بالکل واضح ہیں.